السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرمنل لاء کے لیکچر نمبر 11 میں آج ہم جنرل پرنسپل آف کرمنل لاء کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جنرل پرنسپل آف کرمنل لاء۔ یا فوجداری قانون کے بنیادی اصول۔ فوجداری قانون کے جنرل پرنسپل یا بنیادی اصول کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کرائم یا جرم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ڈیفینیشن آف کرائم یا جرم کی تعریف۔ جرم کی تعریف سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو سب سے آسانی سے سمجھ میں آنے والی، کہ ایوری ایکٹ اینڈ اومیشن which is prohibited under any law for the time being in force and which is punishable under any law, that is called crime۔ یا جرم سے مراد ایسا فعل یا ترک فعل ہے۔ دو لفظ جب ہم نے بنیادی پڑھے، ایوری ایکٹ اینڈ اومیشن، ایکٹ ہو گیا فعل اور اومیشن ہوا ترک فعل۔ اس کا مطلب ہے کہ جرم میں فعل اور ترک فعل، کوئی کام کرنا اور کسی کام سے باز رہنا، یہ دونوں جرم ہو سکتے ہیں جب وہ کسی قانون میں ممنوع ہوں گے اور اس قانون میں اس کی سزا بھی مقرر ہو۔ مثلا کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، اس کو ضرر پہنچانا، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر اس کی حرص سے اٹھا لینا، یہ سارے پروہیبٹڈ ہیں قانون کے اندر اور ان کی سزا بھی مقرر ہے۔ لہذا کسی آدمی نے ایسا ایکٹ کیا کہ جس سے دوسرے کی جان چلی گئی تو یہ جرم ہو گیا۔ اسی طرح کوئی شخص قانوناً کوئی کام کرنے کا پابند ہے مگر وہ کام نہیں کرتا تو وہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ A police officer is legally bound to arrest an accused person or an offender۔ ایک پولیس آفیسر قانوناً پابند ہے کہ وہ کسی مجرم کو پکڑے، اور وہ اس کو نہیں پکڑتا تو یہ جرم ہو جاتا ہے۔ کسی کورٹ آف لاء کا کوئی آفیسر، جب کورٹ نے اس کو حکم دے دیا ہو کہ وہ کسی اسپیسیفک پراپرٹی کے اندر جا کر اس کی پوزیشن کسی دوسرے شخص کو دلائے، اگر ایسا شخص وہ پوزیشن نہیں دلاتا، اومیشن کرتا ہے، ترک فعل کرتا ہے، دیٹ از کالڈ کرائم۔ تو لہٰذا کوئی بھی فعل یا ترک فعل جو قانوناً ممنوع ہو، اور دوسری بات کہ اس کی سزا بھی مقرر ہو۔ جھوٹ بولنا ممنوع ہے،
اسلامک نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جھوٹ کی بڑی وعید آئی ہے، اس سے بچنے کی تاکید ہوئی ہے، لیکن کوئی سزا مقرر نہیں ہے، لہٰذا یہ جرم میں نہیں آئے گا، گناہ میں ہوگا، گناہ میں فعال کرے گا، روز قیامت اللہ رب العزت اس کی سزا دیں گے، لیکن دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے، لہٰذا یہ جرم نہیں ہوا۔ جب ہم نے جرم کی ڈیفینیشن دیکھی، اس کو سمجھ لیا کہ جرم ہوا کیا، اب ہم اسی نقطہ نظر سے آگے چلتے ہیں۔ قانون میں ایک لفظ ٹارٹ بھی استعمال ہوتا ہے، TORT، ٹارٹ۔ ٹارٹ کو عام حالات میں ہم، یہ بھی ایک جرم ہے لیکن اس کو سول کرائم کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی فوجداری کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم چند ایک چیزیں اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ جو جرم ہوتا ہے وہ عامۃ الناس کو، پبلک ایٹ لارج کو اس کی رائٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جبکہ ٹارٹ جو ہوتا ہے وہ کسی انڈیویجول شخص کی رائٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کی مثال قانون میں ایک بڑا معروف کیس ہے، اشبے ورسز وائٹ۔ اشبے ورسز وائٹ۔ اشبے ایک برطانیہ کا شہری تھا اور اس کا نام ووٹر لسٹ میں موجود تھا، بالغ شخص تھا، فہرست ووٹران میں اس کا نام درج تھا۔ جب وہ پولنگ والے روز پولنگ بوتھ پہ گیا اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہا تو وائٹ کہ جو پریزائڈنگ افسر تھا اس نے اس کو روک دیا کہ تم ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، چونکہ پریزائڈنگ افسر نے جب اس کو لوگ لیا تو نتیجتاً جو اشبے کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ تھا جس کو وہ ووٹ دینا چاہتا تھا وہ جیت بھی گیا، لیکن اس کو بظاہر تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ چلا گیا کورٹ میں کہ میرا ایک رائٹ تھا جس کو ایکسرسائز کرنے سے روک دیا گیا، حالانکہ لیگلی وائٹ اس بات کا پابند تھا کہ وہ مجھے ووٹ کاسٹ کرنے دے، لہٰذا وہ ٹارٹ کا مرتکب ہوا ہے، سول کرائم کا مرتکب ہوا ہے، اس نے مجھے میرا رائٹ ایکسرسائز کرنے سے روکا، لہٰذا مجھے ہرجانہ دلایا جائے۔ تو عدالت نے سماعت کرنے کے بعد یہ قرار دیا کہ اگرچہ اشبے کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا جو لیگل رائٹ تھا اس کو ایکسرسائز کرنے سے روک دیا گیا، لہٰذا وہ ہرجانہ دلا پانے کا حقدار ہے، اور انہوں نے ڈیفینڈنٹ کو، مدعی کو حکم دیا کہ وہ اس کو 30 لاکھ پاؤنڈ کا ہرجانہ ادا کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی جرم اس نے نہیں کیا تھا، لیکن کسی شخص کی حق کو استعمال کرنے سے روک دیا تھا، جو وہ حق لیگل قانوناً وہ حق رکھتا تھا، لہٰذا قانوناً کسی کو حق سے روکنے پر ٹارٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے۔ یہ جو جرم ہوتا ہے اس سے مملکت اسٹیٹ متاثر ہوتی ہے، جبکہ ٹارٹ سے کوئی سول شخص، ایک شخص متاثر ہوتا ہے جس کے خلاف وہ ٹارٹ کی کارروائی کی جاتی ہے۔ اور جب ریاست کسی جرم سے متاثر ہوتی ہے تو نتیجتاً اس کے خلاف کارروائی کرنے کا حق بھی ریاست کو ہوتا ہے، جبکہ ٹارٹ میں جو انڈیویجول متاثر ہوتا ہے وہی کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتا ہے اور وہی کارروائی کر سکتا ہے۔ جرم جو ہوتا ہے اس کے ارتکاب پر اگر پروف ہو جائے کسی کے خلاف تو اس میں سزائے موت بھی ہے، قید بھی ہے، اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، جرمانے کی سزا بھی دی جاتی ہے، جبکہ
ٹارٹ میں صرف ہرجانے کی سزا دی جاتی ہے، ڈیمیجز کلیم کرتا ہے بندہ تو ڈیمیجز کی سزا دی جاتی ہے، اور جرم میں سزا جو ہوگی وہ فوجداری عدالت دے گی، جبکہ ٹارٹ میں سول کورٹ یا دیوانی عدالت چارہ جوئی کرتی ہے۔ اس طرح بنیادی یہ جو چند ایک چیزیں ہیں جو ہم نے ٹارٹ اور جرم میں سمجھنے کی کوشش کی، اس کے لیے مزید اس کو الیبوریٹ اس طرح کر سکتے ہیں۔ دو طرح کے میگزم استعمال ہوتے ہیں لا میں، اور وہ لا آف ٹارٹ میں ہی ہوں گے۔ ایک کو کہتے ہیں ڈومنم سائن انجیریا، ڈومنم سائن انجریا، اور دوسرا ہوتا ہے انجریا سائن ڈومنم۔ پہلا جو ہوتا ہے ڈومنم سائن انجریا، اس کو کہتے ہیں نقصان بلا مضرت، اور دوسرا مضر بلا نقصان۔ پہلی صورت میں کسی شخص کو نقصان ہوا، نقصان پہنچا، لیکن اس کو کوئی انجری نہیں ہوئی، لیگل انجری، مضرت نہیں ہوئی۔ دوسری صورت میں نقصان نہیں ہوا لیکن مضرت پہنچی۔ مثال کے طور پر باہر بازار میں ایک شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اور وہ کپڑے کا ایک سوٹ کاٹن کا 3000 روپے میں فروخت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دکاندار اور آ جاتا ہے اور آ کے وہی سوٹ کاٹن کا 500 روپے میں فروخت کرتا ہے، تو جتنے بھی گاہک ہوں گے وہ سارے تو سستے دکاندار کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ جب وہ متوجہ ہو گئے تو بالآخر پہلے دکاندار کا کاروبار بند ہو گیا اور سارے گاہک دوسرے کی طرف چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے پہلے کو نقصان ہو گیا۔ یہ نقصان اٹھانے کے باوجود وہ کوئی لیگل یا قانونی کارروائی رکھنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن میں ہر ایک کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کاروبار کرے، اور جو سستی چیزیں دے گا لوگ اس کی طرف جائیں گے، اور مہنگا دینے والا نقصان اٹھائے گا، لہذا اس کو لیگلی انجری کوئی نہیں ہوئی، نقصان ضرور ہو گیا، باوجود نقصان کے وہ کسی کورٹ آف لا میں کارروائی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں مضرت ہوتی ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان نہ ہونے کے باوجود بندہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے، جس طرح میں نے مثال دی اشبے ورسز وائٹ والے کیس کی کہ اس میں اس کا نقصان کوئی نہیں ہوا تھا۔ انجریا سائن ڈومنم میں نقصان نہیں ہوا سرے سے لیکن مضرت پہنچی، انجری ہوئی، ضرر پہنچا۔ ایسی صورت میں بدون نقصان کے جس آدمی کو انجری پہنچی ہو وہ قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتا ہے، جس کی مثال ایشلے ورسز وائٹ والی دی تھی کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت گیا لیکن اس کے باوجود وہ چلا گیا ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے، چونکہ اس کو انجری ہوئی تھی، وہ اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ تو یہ تو ہوا ٹارٹ اور جرم۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرمنل سائنس کیا ہے۔ کرمنل سائنس جب یہ بات کلیئر ہو چکی کہ جرم جو ہے وہ ایک عام آدمی کا سر انجام دیا ہوا ایک اوفنس ہے، ایک فیل ہے جو لیگلی نہیں کرنے کا پابند تھا، لیگلی اس سے سٹاپ رہنے کا پابند تھا، وہ کر چکا، تو ثابت یہ ہوا کہ جو کرمنل سائنس ہے وہ ایک معاشرتی ہے، اور اس کا مقصد
جرم پیدا ہونے کے اسباب تلاش کرنا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے جرم ہوتا ہے، اور پھر ان جرائم کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، کیا برتاؤ کیا جائے۔ تو کرمنل سائنس ان تینوں چیزوں کو دیکھتی ہے کہ نمبر 1 ایسے حالات اور واقعات کو ڈسکس کرتی ہے کہ جو معاشرے میں سوسائٹی کے اندر جرم کا باعث بنے، جب وہ جرم ہوا تو ایسا اس کا کوئی سبب تھا، وہ تلاش کیا جائے گا، جو نظام، جو سسٹم، جو علم اس کو تلاش کرے گا اس کو کرمنل سائنس کہا جاتا ہے۔ جو جرائم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں ان کی شرح ریڈیوس کیسے، کم کیسے، اور لوگوں کو جرائم سے روکا کیسے جائے، یہ کرمنل سائنس کا سبجیکٹ ہے۔ اور جن لوگوں نے جرم کر دیے ان کو کیسے اور کیا سزا دی جائے، یہ کرمنل سائنس کا سبجیکٹ ہے، موضوع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرمنل سائنس کی کون کون سی قسمیں ہیں، پوائنٹس ہیں، شاہی 3 شاہی جو ہیں وہ اس کی کرمنل سائنس کی۔ نمبر 1 کرمنالوجی۔ کرمنالوجی یا جرمیات یا علم الجرائم، یہ وہ پہلی قسم ہے کرمنل سائنس کی کہ جو ان اسباب سے بحث کرتی ہے کہ جو معاشرے میں جرائم کے متعلق بحث کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں۔ اس کی مزید 2 شاخیں ہم آسانی کے لیے اس طرح سمجھتے ہیں، 2 پوائنٹس اس کی۔ نمبر 1 کرمنل بائیولوجی، اور نمبر 2 کرمنل سائیکالوجی۔ کرمنل بائیولوجی یہ ان اسباب سے بحث کرتی ہے جو جسمانی اور ذہنی طور پر کسی کو مجرم بناتے ہیں، یا ایسے اسباب جو ذہنی یا جسمانی طور پر کسی کو مجرم بناتے ہیں۔ اور جو سائیکالوجیکل یہ کرمنل سائیکالوجی ہے یہ ڈیل کرتی ہے انوائرمنٹ کو، معاشرے کے اندر ایسا ماحول کہ جو کسی کو کرائم کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کسی کو کرمنل بناتا ہے۔ نمبر 2 کرمنل سائنس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے کرمنل پالیسی۔ کرمنل پالیسی، کرمنل پالیسی سے مراد ہے وہ اس کا دائرہ کار کہ جرائم کو روکنے کا، اس کا سدباب کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جرم کو کیسے روکا جائے، اور اگر جو لوگ معاشرے میں جرائم پیشہ ہو گئے ان کو علاج کیسے کیا جائے، ان کو اس سے باز کیسے رکھا جائے، یا جرم سرزد ہونے کے جو ذرائع ہیں ان کو سٹاپ کیا جائے۔ تو پہلی قسم جو ہے علم الجرائم کی وہ معاشرے کے اندر 2 طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہے، ایک کرمنل بائیولوجک کہ بائیولوجیکلی لوگ جو جرائم کرتے ہیں، اور نمبر 2 سائیکالوجیکلی جو جرائم کرتے ہیں ان سے بحث کرتی ہے۔ تو دوسری قسم جو اس کی ہوئی کرمنل پالیسی کہ ایسے جرائم کو کیسے روکا جائے اور معاشرے کے اندر جو کرمنلز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جائے، ان کا کیور کیا جائے، پریونشن کی جائے، ایسے میئرز دیے جائیں کہ معاشرے میں جرائم کم ہو۔ اور تیسری صورت ہے اس میں کرمنل لا۔ کرمنل لا کرمنل سائنس کا وہ سبجیکٹ ہے یا وہ قسم ہے جو اس سے بحث کرتی ہے کہ جن لوگوں نے جرائم کیے معاشرے میں ان کو کیا سزا دی جائے اور کیسے سزا دی جائے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جرائم ہیں تو یہ 3 ہی طرح کی صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی،
لوگ مجرم بنتے کیسے ہیں، جرائم کو کم کیسے کیا جائے، اور جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا کیسے دی جائے۔ یہ تینوں چیزیں کرمنل لا کی ڈسکشن میں ہیں، کرمنل لا کا موضوع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، آزاد جموں و کشمیر یا پاکستان یا ہندوستان، یہاں پر اس کا کرمنل لا کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی ایولیوشن ارتقا کیسے ہوا ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر یا آزاد جموں و کشمیر کے اندر، یہ بات آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ جب آریائی اقوام ایشیائی کوچک سے اٹھ کر ہندوستان آئے اور پنجاب، یو پی اور شمالی ہندوستان پر وہ چھا گئی، قابض ہو گئی، تو آریہ جو تھے وہ اس ملک میں سب سے پہلے آپ کی جانتے ہیں کہ وہ کسان کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور جب وہ کسان کی حیثیت سے اس ملک میں آباد ہوئے تو انہوں نے پھر قوانین اصول وضع کرنا شروع کر دیے تاکہ صحیح طریقے سے حکومت قائم کی جائے۔ اس دور میں جو ہندوؤں کے کوڈز تھے ان میں سب سے منو کا کوڈ جو تھا وہ امپارٹنٹ ہے، اس میں قانون، مذہب، رواج اور حملہ، جبر مجرمانہ، عتق عزت، چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی وغیرہ، ان ساری چیزوں پر بحث کی گئی تھی۔ پھر ان سزاؤں کا جو وہ انہوں نے جو اس دور میں جو جرائم ہوتے تھے ان جرائم کی سزا کا تعین کیا گیا تھا، اور اس کے تحت مجرمان کی ذات، ان کی حیثیت، جو سماجی رتبہ ہے اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے جب ہندوستان کے اوپر حملہ کیا، اس کو فتح کیا، تو وہ ساتھ شریعت اسلامیہ کا قانون بھی لائے، اور جس کی بیس جو تھی وہ قرآن و سنت پر مبنی تھی، اور اس میں جو بیسک کلاسز تھی جرائم سزاؤں کی، اس میں قصاص، دیت اور حد اور تعزیر، یہ سزائیں دی جاتی تھی۔ دفعتاً جب انگریز آگئے ہندوستان کے اندر تو انہوں نے فتح کے بعد یہاں پر عدالتی سسٹم بھی بنایا۔ ابتداً انہوں نے 1773 میں ایک ریگولیٹنگ ایکٹ بنایا کہ جس کے تحت کرمنل کورٹس قائم کی گئی، اور وہ کرمنل کورٹس ایک قاضی، ایک مفتی اور 2 مولویوں کے اوپر مشتمل ہوتی تھی۔ پھر اس کے اوپر ایک کورٹ آف کرمنل ریویژن قائم کی گئی۔ یہ کورٹ آف کرمنل ریویژن جو ہے وہ ایک چیف قاضی اور ایک چیف مفتی اور 3 مولویوں کے اوپر مشتمل ہوتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کلکتہ میں انگریزوں نے ایک سپریم کرمنل کورٹ بھی قائم کی، اور اپنا جو برٹش لا تھا اس کو متعارف کرانا شروع کر دیا۔ 1833 میں چارٹر ایکٹ کے تحت برطانوی ہند کے لیے سنگل لیجسلیٹو سسٹم متعارف کروایا گیا، اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کا مسودہ تیار کیا گیا، جو لارڈ میکالے کی سربراہی میں ایک قانونی کمیشن نے تیار کیا تھا، اور وہ 1856 میں جو ہے وہ قانون ساز کونسل کے سامنے پیش کیا گیا، اور 1860 میں وہ وہاں سے پاس ہو کر ہندوستان کے لیے ایک پینل کوڈ کی حیثیت سے معرض وجود میں آ گیا، اور انڈیا میں اس کو انڈین پینل کوڈ، آزاد پاکستان میں پاکستان پینل کوڈ، اور آزاد جموں و کشمیر میں آزاد پینل کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب فوجداری جو قانون ہے وہ ایسے قواعد کا مجموعہ ہے کہ جو جرائم سے متعلق ہیں، اور جرائم جو وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو اٹ سیلف خود ہی جرم ہو، مثلا چوری کرنا، کسی کو قتل کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یا کوئی ایسا کام مثلا زنا کا مرتکب ہونا، ان نیچرل اوفنس کا مرتکب ہونا، یہ سارے ہیں جو اٹ سیلف بذات خود جرم ہیں۔ جبکہ کچھ جرم ایسے ہیں جو قانون سازی کے ذریعے سے جرائم قرار پائے ہیں، اٹ سیلف وہ جرم نہیں ہے۔ مثلا سمگلنگ ہے، وہ اٹ سیلف جرم نہیں ہے، لیکن جب کوئی ملک قانون بنا دیتا ہے کہ یہ چیزیں سمگلنگ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جانا، یہ جرم ہوگا، تو اس قانون سازی کے ذریعے سے وہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کرمنل لا ہے وہ 2 طرح کے امور کو ڈسکس کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ
جرم جو ہوا اس کی سزا کیا ہے، اور نمبر 2 کہ جو وہ اس جرم کی جو سزا ہے وہ کیسے دی جائے، کیسے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ تو پہلی قسم جو ہے کہ سزا کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کرمنل لا کی زبان میں سبسٹینٹیو لا۔ سبسٹینٹیو لا یا اثباتی قانون، میننگ دیئر بائی کہ جرم جو ہوا اس کی کیا سزا ہے۔ کوئی قتل کرے اس کی کیا سزا ہے، چوری کرے اس کی کیا سزا دی جائے، کوئی سمگلنگ کرے اس کی سزا کیا دی جائے، کوئی کسی کو ضرر پہنچائے، زخم پہنچا دے اس کی کیا سزا دی جائے، یہ ہے وہ سبسٹینٹیو لا۔ تو سبسٹینٹیو لا ہمیں ایک ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے۔ مثلا قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، پینل کوڈ کے اندر 302 میں whoever commit قتل عمد، جو کوئی بھی قتل عمد کا مرتکب ہو، جو کوئی بھی قتل عمد کا ارتکاب کرے اس کو بطور قصاص سزائے موت دی جائے۔ یہ تو ہو گیا سبسٹینٹیو لا، ایسا قانون کہ جس نے ہمیں ایک داد رسی دی کہ کسی شخص کا کوئی قریبی عزیز، بھائی، بہن، والد، والدہ، رشتے میں قریبی آدمی کوئی قتل ہو جائے تو قانون کیا اس کو ریمیڈی یا داد رسی دیتا ہے کہ جو اوفینڈر ہے، ایکیوزڈ ہے، ملزم ہے یا مجرم ہے، اس کو موت کی سزا دی جائے۔ بٹ وہ سزا دی کیسے جائے، یہ ہے قانون کی دوسری قسم، دوسری شاخ، اس کو کہتے ہیں ہم پروسیجرل لا۔ پروسیجرل لا اس کو کہتے ہیں ضابطہ جاتی قانون یا ضابطے کا قانون۔ اب پہلی صورت جو ہوگی سبسٹینٹیو لا کی، وہ تو یہ بتاتی ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ وہ سزائے موت دی کیسے جائے گی؟ سب سے پہلے بندہ پولیس کے پاس جائے گا، FIR درج کروائے گا، اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، اکیوز کو اپریہینڈڈ یا اس کو گرفتار کرے گی۔ اپریہنشن کے بعد اس سے انویسٹیگیشن ہوگی، آلہ قتل برآمد ہوگا، گواہوں کے بیانات قدم بند ہوں گے، پھر اس کے بعد چالان عدالت مجاز میں پیش کرے گی، عدالت اس سے استفسار کرے گی، پھر گواہوں کو طلب کر کے ان کی شہادت لے گی، اور شہادت کے بعد پھر اس کو صفائی کا موقع دیا جائے گا، اور کانسیکوینٹلی جب اس پورے مقدمہ فائل رائپ ہو گئی پھر اس کو آرگیومنٹ سننے کے بعد سزا اور جزا کا تعین کرے گی، تو جب جا کے اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہے وہ پورا پروسیجر، FIR سے لے کر سزا تک، اس کو ڈیل کرتا ہے پروسیجرل لا۔ اور اس سے پہلے کہ قتل ہو گیا تو کسی کے پاس کیا داد رسی ہے، اس کو واپس بدلے میں سزا دی جاتی ہے، اس کو کہا جائے جو قانون سزا پرووائڈ کرتا ہے اس کو سبسٹینٹیو لا کہا جاتا ہے۔ اور کیسے عمل درآمد ہوگا، سزا دی کیسے جائے گی، یہ ڈیل کرتا ہے پروسیجرل لا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبسٹینٹیو لا اور پروسیجرل لا میں فرق کیا ہے۔ نمبر 1، لا آف پروسیجر جو ہے وہ مقدمے کا کاروائی کو چلانے کا کام ہے، کہ مقدمہ کیسے چلے گا، FIR کیسے درج ہوگی، شہادت کیسے لی جائے گی، گواہوں کے بیانات کیسے قلم بند کیے جائیں گے، سزا کیسے دی جائے گی، یعنی مقدمے کو چلانے کا طریقہ کار۔ اور ہیں جو سبسٹینٹیو لا ہے وہ طریقہ کار سے متعلق بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا مقصد یا اس کا جو نفس مضمون ہے اس سے بحث کرتا ہے سبسٹینٹیو لا۔ اب سبسٹینٹیو لا جو ہے وہ اختتام سے، آخر سے بحث کرتا ہے کہ کانسیکوینٹلی ہی ول بی پنشڈ سو اینڈ سو، جبکہ پروسیجر لا جو ہے وہ ان ذرائع کو، ان ہتھیاروں کو، ان اوزاروں کو ڈیل کرتا ہے کہ جو اینڈ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، مقدمے کے آخر تک پہنچے کیسے جائے، جبکہ سبسٹینٹیو لا ابتدائی کاروائی نہیں بلکہ آخری کاروائی ہو گئی کہ جب پروسیجر مکمل ہوا تو سزا جب سنائی جائے گی، دیٹ از کالڈ سبسٹینٹیو لا۔ اب ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کی کون کون سی قسمیں ہیں. جو لوگ جرائم کرتے ہیں تو کیا ان کی بھی کوئی اقسام ہیں یا نہیں. معاشرتی، معاشی، سماجی حالات کسی انسان کے پیدا ہونے سے موت تک وہ مختلف مراحل، مختلف حالات سے گزرتا ہے. بعض اوقات کوئی بندہ اتفاقی طور پر کوئی جرم کر لیتا ہے، وہ عام حالات میں نہ تو کرمنل مائنڈ ہوتا ہے، نہ ہی اس نے اس سے پہلے کبھی کوئی جرم کیا ہوتا ہے، لیکن حادثاتاً اس سے کوئی جرم ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اوکیجنل کرمنل. یا حادثاتی مجرم. اس کے پیچھے نہ کرمنل انٹینشن ہے، نہ کرمنل پریپیریشن ہے، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے. حادثہ اس کو جرم کر دیتا ہے، اور جب کسی ایسے آدمی سے جس سے حادثاتاً کوئی جرم ہو تو وہ اپنے اندر ندامت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور یہ اتفاقی جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے پروفیشنل کرمینل. پروفیشنل کرمینل جو ہوتا ہے اس کو پروفیشنل کرمینل یا پیشہ ور مجرم کو اس کا کام ہی یہی ہے. کوئی آدمی ڈاکو ہے تو وہ متعدد مرتبہ پے در پہ ڈاکے ہی مارتا جاتا ہے. کوئی کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ پے در پہ پیشہ ورانہ طور پر لڑائی جھگڑا ہی کرتا چلا جاتا ہے. لہذا ایسے لوگ کہ جو پیشہ ورانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر ڈاکہ زانی، نقب زانی، پتھارے داری وغیرہ وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں. دھوکہ دہی، فراڈ، چوری چکاری جو ان کا پیشہ بن جاتا ہے اور وہ اسی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. سول کرمینل بھی ایک ہوتا ہے تنہا مجرم. یہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اکیلا جرم کرنا پسند کرتا ہے، کسی دوسرے کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا. جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گروہ کی شکل میں جرائم کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آرگنائزڈ گروپ. اب چار چیزیں جو ہم نے پڑھی یہ ایک دوسرے سے ہمیشہ اپوزٹ جا رہی ہیں. پہلی صورت یہ ہو گئی کہ اوکیجنل کرمینل ہے یا حادثاتی مجرم ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا ہو گیا پروفیشنل کرمینل. آ گیا ایک حادثے کی پیداوار ہے، اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، وہ اس پہ پشیمان ہوا، ندامت محسوس کی، شرمندگی محسوس کی. جبکہ دوسرا جو ہے وہ پروفیشنل ہے، اس کا کام ہی ڈاکہ زانی، نقب زانی، پتارے داری، لوٹ سوٹ وغیرہ یہ کرنا ہے. تیسرا یہ ہو گیا کہ سول جو ہے وہ کرمینل ہے، تو یعنی وہ اکیلا مجرم ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، خود ہی اکیلا چھپ چھپا کے وہ جرائم کرتا رہتا ہے. جبکہ چوتھا جو ہے وہ آرگنائز گروپ یا منظم گروہ سے تعلق رکھتا ہے. یہ اکیلے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ گروہ کی شکل میں لوگوں کو لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں. دونوں دادلی دھمکی سے، ہوشیاری سے، چالاکی سے یہ سارے مل کر ہتھیار بھی استعمال کرتے ہیں اور جرائم کا باعث بنتے ہیں، جرائم کرتے ہیں. ایک ٹرم آپ نے عام حالات میں سنی ہوگی، وائٹ کالر کرمینل. وائٹ کالر کرمینل اس کو کہتے ہیں سفید پوش.
اور وائٹ کالر کرمنل یا سفید پوش مجرم کی اصطلاح پچھلے عرصے میں یہاں پر بہت ہی چلی، جس میں یہ کرپشن کے کیسز تھے۔ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس سفید پوشی سے مجبور ہو کر تو وہ جرم کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے جو سماجی حیثیت ہوتی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جرم کر جاتے ہیں۔ اور اب تو کم از کم پاکستان کے اندر یہ جو وائٹ کالر کرمنل ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک آرگنائزڈ گروپ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور یہ گروپس کی شکل میں ایک دوسرے سے تعلق رشتہ اور بڑے بڑے گینگز کی شکل میں اب یہ عملے کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں۔ عملے سے مراد جو وہ معاشی طور پر ملک کو کنگال کرتے ہیں۔ ہارڈنڈ کرمنل یا خصوصی عادی مجرم، ہارڈنڈ کرمنل خصوصی عادی مجرم، یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ دادا گیر کہہ سکتے ہیں، اور یہ ذرا ڈیفرنٹ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ منظم طور پر بھی جرم کرتے ہیں یا اکیلے تنہا بھی یہ جرم کرتے ہیں۔ اور اب ان کو ہم یہ جو ہارڈنڈ کرمنل ہیں ان کو ہم کالا دھندا کرنے والے کرمنل یا مجرم بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر جرم کرتے ہیں، یا جو سرکاری آفیسران ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہوتی ہے، ان کے بروکر کے طور پر، دلال کے طور پر یہ کام کرتے ہیں، اور پھر آفیسران سے وہ اپنا حصہ لیتے ہیں، مانگتے ہیں، اور یوں یہ سارا کاروبار ایک آفیسران کی سرپرستی میں چلتا ہے، اور یہ لوگ عادتاً ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور عادتاً جرم کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی آدمی اب نارمل ہوتا ہے، اب نارمل کرمنل یا غیر روایتی مجرم جو ہوتا ہے یہ عموماً قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ غیر روایتی، لیکن کسی ذہنی تناؤ، ذہنی پریشانی، ذہنی الجھن کی صورت میں یہ کوئی جرم کر لیتے ہیں یا قانون میں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ جرائم پیشہ نہیں ہوتے۔ سائیکالوجیکل یا نفسیاتی مجرم ہوتے ہیں بعض، نفسیاتی مجرم جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہوتا ہے اور ذہنی دباؤ کے تحت نفسیاتی وجوہات کی بنا پر وہ کچھ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور جب وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہوتی ہے یہ چیز جو جرم وہ کر رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ مینٹلی کرمنل، ذہنی مجرم جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو ذہنی نقص کی وجہ سے، کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے، دماغی نقص کی وجہ سے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، چونکہ یہ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتے ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیبیچل یا عادی مجرم ہوتے ہیں، ان کو ہیبیچل یا عادی مجرم کو جرم کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ عادت ان کے اندر اتنی رچ بس گئی ہوتی ہے کہ وہ جرم کرنے پر ان کو اکساتی ہے، وہ عادت ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اور آخر میں دیکھتے ہیں الکوپین کرمنل ہیں، ان کو ڈرنکنگ، شراب نوشی اس بات پہ اکساتی ہے، جب وہ ان کو نہیں ملتی تو وہ جرم کرتے ہیں اور وہاں سے وہ لے لیتے ہیں۔ پھر اس میں جواری بھی آ جاتے ہیں، پھر جو پروسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی ہیں، ریلیجس جو لوگ ہوتے ہیں، ریلیجس امپلسو جن کو مذہبی جنونی کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور سیکچول امپلسو یا جنسی جنونی لوگ بھی یہ جرم کرتے ہیں۔ آخر میں ہم مختصراً یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جرم تشکیل کیسے پاتا ہے۔ جرم کی تشکیل کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے کسی کی
کرمنل انٹینشن ہو یا مجرمانہ نیت ہو۔ انٹینشن جو ہے وہ اٹ سیلف کوئی جرم نہیں ہے۔ ایک آدمی چوری کرنے کی نیت کرتا ہے، اپنے ذہن میں ایک ترکیب بناتا ہے میں چوری کروں فلاں بینک کی، فلاں دکان کی، فلاں پیٹرول پمپ کی، فلاں گھر کی، کسی بھی جگہ کی، وہ ایک، لیکن وہ جرم نہیں ہوتا۔ جو انٹینشن ہوگی وہ جرم نہیں ہوتا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرم تشکیل کیسے پاتا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں۔ تو پہلی چیز ہو گئی اس کی انٹینشن، لیکن وہ انٹینشن تو بدل بھی سکتی ہے۔ ابھی کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ میں چوری کروں، بہت سا مال و دولت لوٹوں، ابھی 15 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 1 دن کے بعد اس کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا صرف جو کرمنل انٹینشن جرم، اس سے جرم تشکیل نہیں پاتا، یا بری نیت رکھنے سے جرم نہیں ہوتا، بلکہ کرمنل انٹینشن کے بعد وہ پریپیریشن کرے گا۔ نمبر 2، تیاری۔ تیاری کیا ہوگی کہ اس نے ایک گھر کو لوٹنا ہے، اس گھر کا وہ نقشہ حاصل کرے گا، وہ دیکھے گا وہ گھر واقعہ کہاں ہے، اس تک راستہ کیسے جاتا ہے، اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کون کون سے راستے ہیں، وہ کون سا راستہ اختیار کرے تو آسانی سے اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں پر مجھے قیمتی جواہر یا قیمتی زیورات یا مال یا قیمتی اشیاء مل سکتی ہیں۔ تو یہ ساری اس کی پریپیریشن یا تیاری میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ کوئی ایک ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وہ تیاری بھی جرم نہیں بنتی۔ ہاں، بعض اوقات جو ہے وہ پینل کوڈ کے اندر یہ ہے کہ مملکت کے خلاف جو جرائم ہیں ان میں تیاری جو کرنا، یعنی سازش کرنا ملک کے خلاف، یا بغاوت کی جو ہے وہ نیت بھی ہے، انٹینشن ہے، یا تیاری کرنا یا عملے کی تیاری کرنا مملکت کے اوپر، تو یہ اس میں جرم میں آتے ہیں۔ جنرلی یہ دونوں چیزیں جرم میں نہیں آئیں گی۔ نیت کے بعد پریپیریشن ہوگی، لیکن پریپیریشن کے بعد بھی کوئی آدمی بیک ہو سکتا ہے، جرم کرنے سے رک سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی جرم میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہوگا، وہ نمبر 4 پہ آئے گا، اس کو کہتے ہیں اٹیمپٹ یا کوشش۔ اب اس نے نیت تھی اس کی کرمنل کہ میں چوری کروں، اس کے حوالے سے اس نے تیاری کی، تیاری کے بعد پھر اس نے اٹیمپٹ کر دی، چوری کی کوشش کر دی۔ یہاں پر جا کر جو جرم تشکیل پا گیا، اور اس کو کہتے ہیں کمپلیشن یا مکمل ہونا، جرم جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ چوری کر کے مال لے ہی آیا، اندر داخل ہوا، کوشش کی، پھر بھی جرم ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ چوری کا جرم ہوا، کوئی اور جرم تو ہوا ہوگا، لیکن اٹیمپٹ جب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جرم واقع ہو چکا۔ تو کمپلیشن تو اٹیمپٹ کے بعد ہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے جرم کے جو ہیں وہ 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جرم کی انٹینشن، کرمنل انٹینشن یا نیت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پریپیریشن یا تیاری کرنا، اس کے بعد پھر اٹیمپٹ کرنا، اور آخر میں جو اس کو مکمل ہونا یا تکمیل۔ یہ 4 مراحل جرم بناتے ہیں یا تشکیل دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جنرل پرنسپل آف کرمنل لا یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ لیکچر سٹی لا کالج راولاکوٹ آزاد کشمیر کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی براہ راست کوسچن کرنا چاہے تو وہ سٹی لا کالج راولاکوٹ آزاد کشمیر کی ویب سائٹ واٹس ایپ گروپ میں آ کر تو کوسچن بھی کر سکتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔